رات کی خاموشی میں ایک گاڑی تیزی سے شہر کی سنسان سڑکوں پر دوڑ رہی تھی۔ گاڑی کے اندر بیٹھا شخص اپنے چہرے پر خطرناک تاثرات لیے سگریٹ کا دھواں چھوڑ رہا تھا۔ یہ زارون حیدر تھا، سیاست کی دنیا کا بے تاج بادشاہ، جو اپنے غرور اور انا کے لیے مشہور تھا۔ آج تک زارون نے جو چاہا وہ پلک جھپکتے ہی پا لیا تھا، لیکن اب کچھ ایسا تھا جسے حاصل کرنے کے لیے آج وہ اپنے مطلوبہ شکار پر عقاب کی طرح جھپٹنے کے لیے بالکل تیار تھا، اور اس کے شکار اتنا معصوم تھا کہ سب سے بے خبر اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں سوچ رہا تھا، بلکہ سوچ رہی تھی، کیونکہ اس پر زارون حیدر کا شکار کوئی سیاسی مخالف نہیں بلکہ ایک معصوم سی گھریلو لڑکی تھی۔ رات کا سکوت اور چاند کی مدھم روشنی کمرے میں بکھری تھی۔ اینا کھڑکی کے قریب بیٹھی تھی، اس کی نظریں آسمان پر جھلملاتے ستاروں میں کچھ ڈھونڈ رہی تھی، لیکن حقیقت میں وہ زین کی یادوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ زین اس کی زندگی کا وہ چراغ تھا جو ہر اندھیرے میں اسے راستہ دکھاتا تھا۔ وہ یاد کر رہی تھی جب پہلی بار زین نے اس سے اپنے دل کی بات کی تھی تو اس کا لہجہ کتنا نرم تھا، جیسے دریا کی ہلکی لہریں کناروں کو چھوتی ہیں۔ زین کی آنکھوں میں وہ محبت تھی جو ہر بار اینا کے دل کو گہرائی تک متاثر کر دیتی تھی۔ اینا کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ وہ کیسے ہر چھوٹی بات کا خیال رکھتا ہے۔ مجھے چائے پسند ہے تو وہ ہمیشہ میرے لیے چائے کا کپ لے کر آتا ہے، اور پھر شرارت سے کہتا ہے یہ چائے نہیں محبت ہے جو تمہارے لیے لایا ہوں۔ وہ یہ سوچتے ہوئے بے اختیار ہنس پڑی۔ زین کی شخصیت میں ایک عجیب سی کشش تھی، اس کی باتیں، اس کا لہجہ اور وہ محبت بھرے الفاظ جو ہمیشہ اینا کے دل میں خوشبو کی طرح بسے رہتے تھے۔ وہ ایسے اس کی طرف دیکھتا جیسے دنیا میں صرف اینا کا وجود ہو اور باقی سب کچھ غیر ضروری ہے۔ وہ خوش قسمت تھے، ان کی محبت کو تکمیل تک ان کے گھر والوں نے پہنچایا تھا۔ اینا کو وہ دن یاد آیا جب زین نے اسے انگوٹھی پہنائی تھی۔ یہ انگوٹھی میری محبت کی علامت ہے اینا، اسے کبھی نہ اتارنا۔ اور اس وقت زین کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی جس نے اینا کو یقین دلایا کہ یہ محبت ہمیشہ رہے گی۔ اب جب وہ زین سے دور تھی، ہر لمحہ اسے اس کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ زین ابھی کیا کر رہا ہوگا، کیا وہ بھی اسے اسی طرح سے یاد کر رہا ہوگا جیسے وہ اسے کر رہی ہے۔ میں تمہیں ایک اچھا لائف سٹائل دینا چاہتا ہوں اینا، اس کے لیے مجھے دبئی جانا ہے۔ یہ وقتی جدائی ہماری آنے والی زندگی کو اطمینان سے بھر دے گی۔ اسے جب زین کی دبئی جانے کی خبر ہوئی تو وہ بے تحاشا روئی تھی، لیکن جب زین نے اس کا ہاتھ تھام کر اجازت مانگی تو اس نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلا دیا، اور زین سترنگے خوابوں کی ڈوریاں اس کے ہاتھوں میں تھما کر چلا گیا، اور وہ دل لگا کر پڑھنے لگی کیونکہ زین کی خواہش تھی کہ وہ خوب سارا پڑھے۔ زین، تمہارے بغیر ہر لمحہ کتنا خالی لگتا ہے، یہ دنیا مکمل نہیں ہے۔ اینا محبوب کی جدائی میں تڑپ رہی تھی۔ زین کی شبیہ آنکھوں کے سامنے کیا آئی کہ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی، لیکن وہ مسکرا دی۔ محبت قربانی مانگتی ہے اور میں تمہارے لیے قربانی دینے کو تیار ہوں۔ زین، تم میری زندگی کا وہ خواب ہو جو ہمیشہ سچ رہے گا۔ اینا نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں چاند اور ستارے مسکرا رہے تھے، جیسے زین کی محبت کا پیغام ان کے ذریعے اسے مل رہا ہو۔ وہ زین کی یادوں میں کھوئی ہوئی اپنے دل میں امید کی شمع جلائے بیٹھی تھی کہ جلد ہی وہ وقت آئے گا جب وہ زین کے ساتھ ہوگی اور اس کی محبت کی کہانی مکمل ہوگی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کہانی میں ایک ایسا ٹویسٹ آنے والا تھا جو سب کچھ الٹا کر رکھ دے گا۔ وہ بلا شبہ اتنی حسین تھی کہ اسے حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی پہاڑوں سے ٹکرا جائے۔ اینا کی خوبصورتی کسی افسانوی کردار کی طرح تھی جو آنکھوں کے راستے دل میں اتر جائے۔ اس کے چہرے پر چمکتا ہوا سکون اور معصومیت جیسے چاندنی رات میں خاموش جھیل کا عکس ہو۔ اس کی بڑی بادامی آنکھیں ایسی تھیں جیسے کسی حسین داستان کی گہری گلیاں جہاں ہر نظر ایک نیا خواب دیکھتی اور کھو جاتی۔ ان آنکھوں میں عجیب سی کشش تھی، جیسے کوئی راز چھپا ہوا ہو جسے جاننے کے لیے ہر کوئی بے تاب ہو جائے۔ اس کے لمبے ریشمی بال کاندھوں سے نیچے تک بہتے ہوئے کالے بادلوں کی مانند تھے جو ہوا کے جھونکوں سے لہراتے تو ایسا لگتا جیسے رات کا ایک ٹکڑا حرکت کر رہا ہو۔ وہ جب چلتی تو اس کے بال اس کے پیچھے کہانی سناتے اور اس کی مہک فضا کو معطر کر دیتی۔ وہ بلند قامت نہ تھی، لیکن اس کی قامت میں عجیب سا وقار تھا
اس کی چال اتنی دلکش تھی جیسے وہ زمین پر نہیں ہواؤں میں چل رہی ہو۔ اس کا لباس ہمیشہ سادہ مگر دلکش ہوتا تھا۔ اینا کی سادگی ہی اس کی شخصیت کی خاصیت تھی۔ وہ کسی شہزادی کی طرح لگتی تھی، لیکن اپنی نرم طبیعت اور شرمیلے انداز کی وجہ سے ایک معصوم سی دیوی کا گمان دیتی تھی۔ وہ جب بولتی تو جھیل کے کنارے بہتی ہوا کی سرگوشی کی طرح نرم اور پرسکون ہو۔ وہ کم کم مسکراتی، لیکن جب بھی ہونٹوں پر آتی تو پوری کائنات کو روشن کر دیتی۔ وہ خود ایک داستان لگتی تھی، ایک ایسی داستان جسے سننے کے لیے دل کبھی تھکتا نہ ہو اور آنکھیں کبھی چھپکتی نہ ہو۔ اسی لیے زارون حیدر بھائی آنکھیں چھپکنا بھول گیا تھا۔ یار ہبا، بہت دیر ہو گئی ہے، آج تو اماں میری جان لے لیں گی۔ اینا کی ہرنی جیسی آنکھوں میں خوف ہلکورے لے رہا تھا۔ اچھا، اب یہاں کھڑی ہو کر آنٹی سے ڈرتی رہے گی تو مزید دیر ہو جائے گی۔ جلدی چلو۔ ہبا نے اسے بازو سے پکڑ کر گھر جانے والے راستے کی طرف دھکیلا۔ ان دنوں کا گھر ایک ہی گلی کے فاصلے پر تھا، اسی لیے وہ دونوں کالج ایک ساتھ آتی تھی۔ شام ڈھل رہی تھی اور اینا اپنی دوست کے ساتھ کالج کی تقریب سے واپس لوٹ رہی تھی۔ آج کالج کا سالانہ فنکشن تھا جہاں اینا نے پہلی بار تقریر کرنے کی ہمت کی تھی۔ اس کے دل میں خوشی کا عجیب سا احساس تھا، لیکن دیر ہو جانے کا خوف خوشی کے احساس پر غالب تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہبا کے ساتھ گھر کی جانب جا رہی تھی۔ کچھ دور ایک چمکتی ہوئی کالی گاڑی میں بیٹھا زارون حیدر اس لڑکی کو دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کالج کے فنکشن میں آیا تھا، بلکہ اس تقریب کا مہمان خصوصی تھا۔ وہاں اینا کو دیکھ کر اس کا دل بے اختیار اینا کی طرف کھنچنے لگا تھا۔ زارون، جو اپنی مغرور اور سرد طبیعت کے لیے مشہور تھا، پہلی بار کسی لڑکی کو اس طرح سے دیکھ رہا تھا۔ یہ لڑکی کون ہے؟ زارون نے اپنے ساتھ بیٹھے دانش سے پوچھا۔ یہ اینا ہے، کالج کی بہترین طالبہ، میری چھوٹی بہن کی کلاس فیلو ہے، دانش نے اپنی حیرت کو چھپاتے ہوئے مختصر جواب دیا۔ زارون اس کے بچپن کا دوست تھا اور وہ اس کی عیاش طبیعت سے بہت اچھی طرح سے واقف تھا۔ زارون سے گہری دوستی ہونے کے باوجود وہ اس طرح کی عیاش نہیں تھا، لیکن اس وقت زارون کی نظروں کو خوب اچھی طرح پہچان رہا تھا۔ سنا ہے کہ اس کا رشتہ اپنے چچا زاد کے ساتھ بچپن سے طے ہے، دانش نے بے دلی سے جواب دیا۔ وہ زارون کا دھیان اینا کی طرف سے ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کی بات سن کر زارون کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک پیدا ہو گئی۔ وہ ہمیشہ وہی حاصل کرتا تھا جو اس نے چاہا ہو، اور اب اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اینا کو وہ کسی بھی قیمت پر اپنی زندگی کا حصہ بنائے گا۔ زارون حیدر ایک ایسا سیاستدان تھا جس کا ذکر سیاست کے ایوانوں میں ہمیشہ ایک خاص انداز میں کیا جاتا تھا۔ وہ طاقتور، ضدی اور اپنی مرضی کا مالک تھا۔ اس کا تعلق ایک بااثر سیاسی خاندان سے تھا جہاں سیاست وراثت میں ملی تھی، لیکن زارون نے سیاست کو عوام کی خدمت کے بجائے اپنی طاقت اور انا کی جنگ کا میدان بنا لیا تھا۔ زارون ایک اکلوتا بیٹا تھا جو ہر خواہش پر فوراً پورا اترنے کا عادی تھا۔ اس کے والد رضوان حیدر علی خان ملک کے مشہور سیاستدان تھے، اور زارون کی ہر ضد پوری کرنا ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ بچپن سے ہی اس نے سیکھ لیا تھا کہ پیسہ اور طاقت ہر دروازہ کھول سکتے ہیں۔ اس کی زندگی شاہانہ تھی اور اس کا رویہ ہمیشہ دوسروں پر حاکمانہ رہتا تھا۔ وہ کبھی نہیں سننے کا عادی نہیں تھا۔ یہی عادتیں اس کی سیاست کا بھی حصہ تھیں۔ جب زارون نے سیاست میں قدم رکھا تو وہ پہلے ہی ایک بڑے رہنما کے بیٹے کی حیثیت سے پہچانا جاتا تھا۔ اسے کسی محنت کی ضرورت نہیں تھی۔ پارٹی کے رہنماؤں نے اسے فوراً اہم عہدوں پر فائز کر دیا اور اس کا سیاسی کیریئر بغیر کسی جدوجہد کے شروع ہو گیا تھا۔ لیکن زارون کی سیاست میں دلچسپی عوام کی خدمت نہیں تھی، بلکہ اقتدار کا نشہ تھا۔ وہ اپنی مرضی سے فیصلے کرتا اور کسی کی مخالفت کو برداشت نہیں کرتا تھا۔ اگر کوئی اس کے خلاف آواز اٹھاتا تو وہ اپنی طاقت اور تعلقات کا استعمال کر کے اسے خاموش کروا دیتا۔ زارون اپنی تقریروں میں عوام کے مسائل کی بات کرتا، لیکن ان کے حل کے لیے کچھ نہیں کرتا تھا۔ وہ اپنی خواہشات کو ترجیح دیتا اور اپنی مرضی کے قانون کو سمجھتا تھا۔ اگر کوئی رکن اسمبلی اس کی رائے سے اختلاف کرتا تو اسے نیچا دکھانے کے لیے ہر ممکن حربہ استعمال کرتا تھا۔ زارون کی ضد کا مشہور واقعہ اس وقت پیش آیا جب اس نے ایک بڑے پروجیکٹ کی منظوری لی۔ حالانکہ ماہرین نے اسے نقصان دہ قرار دیا، لیکن زارون نے اپنی بات منوانے کے لیے ہر اصول توڑ دیا، کیونکہ وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہتا تھا۔
زارون کے سیاسی کریئر میں طاقت کا غلط استعمال ایک نمایاں پہلو تھا۔ وہ سرکاری وسائل کو اپنی ذات پر خرچ کرتا، مہنگی گاڑیوں کے قافلے میں گھومتا اور عوامی پیسہ اپنی شان و شوکت بڑھانے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ اس کا غرور اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ اس کے مخالفین کہتے تھے کہ زارون کی سیاست کا مقصد صرف اپنی خواہشات پوری کرنا تھا اور عوام کے مسائل اس کے لیے محض ایک دکھاوا تھے۔ زارون کی ذاتی زندگی بھی اس کی سیاست کی طرح بگڑی ہوئی تھی۔ وہ ہر چیز کو اپنی ضد اور مرضی سے قابو میں رکھنا چاہتا تھا، چاہے وہ لوگوں کے دل ہوں یا ان کی زندگیاں۔ اس کا یہی رویہ اس کی زندگی کے اہم رشتوں کو بھی نقصان پہنچاتا رہا۔ اگلے دن زارون نے اپنے والدین کے ذریعے اینا کے گھر رشتہ بھیجا۔ اینا کے والد ایک سیدھے سادے مگر خوددار آدمی تھے۔ انہوں نے زارون کے رشتے کو سختی سے ٹھکرا دیا۔ ہم اپنی بیٹی کا رشتہ جہاں طے کر چکے ہیں، شادی بھی وہیں کریں گے، اسی لیے آئندہ یہاں تشریف لانے کی زحمت مت کیجیے گا۔ جنید صاحب کا فیصلہ حتمی تھا۔ میں تو پہلے ہی وہاں جانے پر رضامند نہیں تھی۔ ان 2 ٹکے کے لوگوں نے ہماری اتنی انتہا انسلٹ کی۔ زری بیگم نے اپنے کنگن اتار کر ٹیبل پر پٹختے ہوئے غصے سے کہا، تو زارون کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ زری بیگم بات کو بڑھاوا دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے رشتہ مانگا، انہوں نے انکار کر دیا، جو کہ ان کا حق تھا۔ اس میں ہماری انسلٹ کیسے ہو گئی؟ رضوان حیدر نے بیوی کو ڈپٹ کر کہا۔ وہ جتنے نیک فطرت تھے، زارون اتنا ہی سخت طبیعت کا مالک تھا، اور یہ سب زری بیگم کی شے کا نتیجہ تھا۔ اب یہ سب میں خود ہینڈل کر لوں گا، زارون زیر لب بڑبڑایا۔ وہ جانتا تھا بابا اسے زبردستی تو ہرگز بھی نہیں کرنے دیں گے۔ تمہارے باپ نے میرا رشتہ ٹھکرا دیا، لیکن یاد رکھو تم میری ہو اور میں تمہیں ہر حال میں حاصل کروں گا۔ اگلے دن وہ اینا کا راستہ روکے کھڑا تھا۔ زارون حیدر صاحب، آپ شاید دولت سے سب خرید سکتے ہیں، لیکن میرے اصول، میری عزت اور میرا دل نہیں خرید سکتے۔ اسی لیے بہتر ہے کہ اپنی دنیا میں لوٹ جائیں۔ اینا نے 2 ٹوک لہجے میں صاف انکار کیا نہیں تھا، بلکہ اس کے منہ پر مارا تھا۔ زارون کے لیے یہ انکار ناقابل برداشت تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اینا کو کسی بھی قیمت پر حاصل کرے گا، چاہے اسے محبت کی جگہ نفرت کا راستہ کیوں نہ اپنانا پڑے۔ چند دن بعد اینا کے بھائی حارث کے لاپتہ ہونے کی خبر پورے محلے میں پھیل گئی تھی۔ اینا اور اس کا خاندان پریشانی کے عالم میں ہر جگہ حارث کو تلاش کر رہے تھے، لیکن حارث کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ جاننا چاہتی ہو تمہارا بھائی کہاں ہے؟ تو پھر تو کل صبح میرے فارم ہاؤس پر آ جانا، میں گاڑی بھیج دوں گا۔ رات کے وقت اس کے فون پر کسی انجان نمبر سے آیا ہوا میسج جگمگا رہا تھا۔ زارون حیدر، اس کے لبوں سے بمشکل یہ 2 لفظ نکلے اور وہ سر پکڑ کر رونے لگی۔ اگلی صبح اینا زارون کے محل پہنچی۔ وہ خوفزدہ تھی، لیکن اس کے چہرے پر حوصلے کی جھلک واضح تھی۔ زارون اس کے سامنے بیٹھا تھا، ایک فاتح کی طرح مسکراتا ہوا۔ میرا بھائی کہاں ہے؟ اینا نے غصے اور بے بسی سے پوچھا۔ وہ اپنے دوپٹے کے کونے کو مضبوطی سے تھام کر خود کو مضبوط دکھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ در حقیقت تو اس کا دل کبوتر کی مانند خوف سے آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ تمہارا بھائی محفوظ ہے، لیکن اگر تم اسے دیکھنا چاہتی ہو تو تمہیں میری ایک شرط ماننی ہوگی، زارون نے پرسکون انداز میں کہا۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ جمائے صوفے پر کسی مہاراجہ کی طرح براجمان تھا۔ کون سی شرط؟ اینا نے کانپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ مجھ سے نکاح کرو ابھی اسی وقت، زارون نے سگریٹ کو ایشٹرے میں مسلتے ہوئے کہا تو اینا کو لگا جیسے اس کا دل بھی اس نے سگریٹ کے ساتھ ہی مسل دیا ہو۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری یہ شرط مان لوں گی؟ اینا تنفر سے بولی۔ زارون صوفے سے اٹھا اور اس کے بہت قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے اپنے اتنا قریب دیکھ کر اینا کی سانس تیز تیز چلنے لگی۔ وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہو رہی تھی اور زارون اس کی طرف قدم بڑھا رہا تھا۔ اپنی پشت پر دیوار کی سختی محسوس کر کے اس نے بے بسی سے اپنے بالکل پاس کھڑے زارون کو دیکھا اور بے ساختہ آنکھیں بند کر لی۔ تو کیا تم نکاح کیے بغیر ہی میری باہوں میں آنے کے لیے تیار ہو؟ زارون نے اس کے دائیں کان میں سرگوشی کی۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ اینا نے اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، لیکن وہ زارون کو ہلا بھی نہ سکی۔ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ تمہارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے، یا تو نکاح کرو یا اپنے بھائی کو ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ۔ زارون نے اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر اپنی طرف دھکیلتے ہوئے کہا۔ وہ اس کے سینے سے لگی خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اینا کے پاس وقت کم تھا۔
وہ اپنی زندگی اور بھائی کی زندگی کے درمیان ایک مشکل فیصلے میں الجھ گئی تھی۔ اس کی نظروں کے سامنے زین کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ میں زین کو دھوکہ نہیں دے سکتی، اینا نے خود سے کہا، لیکن حارث کا خیال اسے زین کو دھوکہ دینے پر مجبور کر رہا تھا، اور آخر اس نے خود حارث کے لیے سب کچھ قربان کر دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ صبح سے شام ہو گئی تھی اور اب جنید صاحب بیٹے کے ساتھ ساتھ بیٹی کی تلاش میں بھی مارے پھر رہے تھے، اور اینا کسی زخمی پرندے کی مانند فارم ہاؤس کے فرنشڈ کمرے میں نڈھال بیٹھی تھی۔ رات کے 8:30 بجے تھے اور زارون کے محل میں ہر طرف ہلچل مچی ہوئی تھی۔ مہنگے فانوسوں کی روشنی پورے ہال کو جگمگا رہی تھی۔ ہال میں قیمتی قالین بچھے تھے اور دیواروں پر سنہری نقش و نگار کیے گئے تھے۔ سب کچھ ایک شاندار تقریب کا منظر پیش کر رہا تھا، لیکن اس چمک دھمک کے پیچھے ایک ایسی کہانی چھپی تھی جو درد، خوف اور زبردستی کی بنیاد پر کھڑی تھی۔ اینا سرخ لباس پہنے ساکت بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے کی سردی اور آنکھوں کی ویرانی اس کی بے بسی کو صاف ظاہر کر رہی تھی۔ وہ اپنے بھائی حارث کے بارے میں سوچ رہی تھی، جس کی زندگی اس کے فیصلے پر منحصر تھی۔ زارون قیمتی سیاہ شیروانی میں ملبوس اپنی فتح کا جشن منا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر غرور اور انا کی چمک نمایاں تھی۔ مولوی صاحب ایک طرف بیٹھے تھے اور نکاح کی رسم کے لیے سب تیار تھا، لیکن یہ نکاح زبردستی کا تھا۔ ایک ایسے رشتے کا آغاز جو نہ محبت پر تھا اور نہ رضامندی پر۔ یہ رشتہ صرف طاقت کے بل بوتے پر جوڑا جا رہا تھا۔ مولوی صاحب نے نکاح کی کارروائی شروع کی۔ کیا آپ اینا بنت جنید اپنی رضا اور خوشی سے زارون بن حیدر کے ساتھ نکاح قبول کرتی ہیں؟ اینا نے اپنی نظریں جھکا رکھی تھیں۔ اس کی خاموشی ہال میں بکھری ہوئی۔ زارون نے بے چینی سے زرد رنگ کی کھیڑی میں مقید اپنے پیروں کو جنبش دی۔ اس کے چہرے پر غصے کی لہریں دوڑ رہی تھیں۔ مولوی صاحب نے دوبارہ سوال دہرایا، لیکن اینا کی خاموشی برقرار رہی۔ ہاں بولو اینا، تمہیں پتا ہے نا کہ انکار کا مطلب کیا ہوگا؟ اگر تم نے ہاں نہ کی تو تمہارا بھائی حارث زندہ واپس نہیں جائے گا۔ زارون نے اس کی طرف جھکتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ اینا کے آنسو اس کی پلکوں سے بہہ نکلے۔ وہ جانتی تھی یہ نکاح اس کی زندگی کو قید میں بدل دے گا، لیکن اپنے بھائی کی زندگی بچانے کے لیے اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ بیٹا، کیا آپ یہ نکاح قبول کرتی ہیں؟ مولوی صاحب نے تیسری بار سوال کیا۔ قبول ہے، اینا نے لرزتے ہوئی ہلکی آواز میں کہا۔ اس کا اقرار سن کر زارون کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ نکاح نامے پر دستخط کیے گئے اور مولوی صاحب نے نکاح مکمل ہونے کا اعلان کر دیا۔ ہال میں موجود زارون کے چند قریبی لوگ تالیاں بجانے لگے، لیکن اینا کے دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ میرا بھائی کہاں ہے؟ میں اس سے ملنا چاہتی ہوں۔ نکاح کے بعد اینا نے بے صبری سے کہا تو زارون نے ناگواری سے سجی سنوری دلہن کو دیکھا، پھر بغیر ایک لفظ کہے مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ کھینچتا ہوا عروسی حجرے میں لے آیا۔ آج کی یہ رات صرف خوشیاں منانے کی ہے، آنسو بہانے کی نہیں، اسی لیے اگر اب تم نے دوبارہ اپنے بھائی کے بارے میں کوئی سوال کیا تو میں اسے اوپر پہنچانے میں 1 منٹ بھی نہیں لگاؤں گا۔ زارون نے اسے گلاب کے پھولوں سے سجے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے دھمکی آمیز لہجے میں کہا اور پھر کمرے سے باہر چلا گیا۔ کمرے میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ قیمتی فانوس کی روشنی دیواروں پر خوابناک نقوش بنا رہی تھی۔ کمرے کی خوبصورتی کے باوجود فضا میں ایک گہری اداسی چھائی ہوئی تھی۔ نرم و ملائم سرخ رنگ کا بھاری عروسی لباس پہنے اینا بیڈ کے کنارے پر بیٹھی تھی۔ سر پر جمے دوپٹے کے نیچے اس کے چہرے کا کرب صاف جھلک رہا تھا۔ آنکھیں سوجی ہوئی تھی جیسے وہ گھنٹوں روتی رہی ہو۔ گلابی ہونٹ بھیجے ہوئے تھے اور گالوں پر آنسوں کے نشان ابھی بھی موجود تھے۔ وہ اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھے گہری سوچوں میں گم تھی۔ سامنے رکھا ہوا آئینہ اس کے عکس کو دکھا رہا تھا، لیکن وہ اپنی شکل کو دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی خاموشی تھی جو چیخوں سے زیادہ خوفناک تھی۔ وہ روسی زیور سے لدی ہوئی تھی، لیکن ان زیورات کا بوجھ اس کی روح پر کسی قید کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ کمرے میں ہلکے پھولوں کی مہک موجود تھی، مگر وہ خوشبو بھی اسے زہر کی طرح لگ رہی تھی۔ ہر چیز اس کے خوابوں کا مذاق اڑا رہی تھی۔ وہ دن جو زین کے ساتھ خوشیوں سے بھرپور ہونا چاہیے تھا، آج اداسی کا قصہ بن چکا تھا۔ اینا نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا۔ ان پر لگی مہندی گہری سرخ ہو چکی تھی، جو محبت کی علامت سمجھی جاتی تھی، مگر آج یہ رنگ اس کے دل کے خلاف تھا۔
وہ مہندی کے پیچیدہ نقشوں میں اپنی قسمت کے الجھاؤ کو محسوس کر رہی تھی۔ کیا یہ میرا مقدر ہے؟ وہ سوچتی رہی اور آنکھوں میں آنسو دوبارہ بھر آئے، مگر اس نے انہیں گالوں پر گرنے نہیں دیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی زندگی اب خوابوں کی دنیا سے نکل کر ایک تلخ حقیقت میں بدل چکی ہے۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی، صرف دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک اور اینا کی دھیمی سانسیں سنائی دے رہی تھی۔ ہر لمحہ اسے مزید تنہا اور بے بس کر رہا تھا۔ یہ رات اس کے دل پر کسی بوجھ کی طرح گزر رہی تھی اور وہ اپنے دل کی گہرائیوں میں چھپی محبت کو یاد کرتے ہوئے خود سے لڑ رہی تھی۔ کیا خوشیوں کا حق مجھ سے ہمیشہ چھین لیا جائے گا؟ اینا نے دل ہی دل میں سوچا اور اس کے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ کمرے میں خاموشی کا راج تھا، صرف گھڑی کی ٹک ٹک ماحول کی سنگینی کو بڑھا رہی تھی۔ اینا سر جھکائے بیٹھی تھی، اس کی پلکیں بھیگی ہوئی تھی اور دل میں بے بسی کی ٹھیس بار بار چبھ رہی تھی۔ اچانک دروازہ کھلا اور زارون حیدر کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے قدموں کی گونج اینا کے دل میں دھڑکن کو اور تیز کر گئی۔ زارون نے عروسی لباس میں بیٹھی اینا کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے کیے گئے فیصلے کی ضد اور غرور تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اینا کے قریب آیا، ایسے جیسے ایک شکاری اپنے شکار کو گھیرتا ہے۔ اینا نے محسوس کیا کہ اس کے پاس آ رہا ہے، لیکن اس میں پلکیں اٹھا کر زارون کو دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ کیسا لگ رہا ہے مسز زارون حیدر؟ اب تم میری بیوی ہو اور تمہیں میری مرضی کے مطابق چلنا ہوگا۔ اسے آنسو صاف کرتا دیکھ کر تکبر سے کہا، یہ نکاح زبردستی ہوا ہے زارون۔ بیوی بننے کے لیے محبت چاہیے جو یہاں موجود نہیں اور نہ کبھی ہوگی۔ تم نے مجھے اپنی ضد کی تسکین کے لیے قید کیا ہے، لیکن یاد رکھو دل محبت سے جیتے جاتے ہیں، خوف سے نہیں۔ تم خود اپنے فیصلے پر پچھتاؤ گے اور بہت پچھتاؤ گے۔ اینا نے اپنے سامنے بیٹھے متکبر شخص کو للکارا۔ محبت کی بات مت کرو، محبت تو میں نے تب محسوس کی تھی جب پہلی بار تمہیں دیکھا تھا، لیکن تمہارے انکار نے میری محبت کو نفرت میں بدل دیا۔ اب یہ نکاح میری محبت نہیں، میری ضد کی جیت ہے۔ آج میں اس جیت کو تمہاری قربت میں رہ کر سیلیبریٹ کروں گا۔ زارون قدم بہ قدم اس کے قریب آ رہا تھا۔ اس کے ارادے دیکھ کر اینا خوفزدہ نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ کمرے کی خاموشی میں صرف دل کے دھڑکنوں کی گونج تھی اور زارون کی نگاہیں اینا پر جمی ہوئی تھی۔ وہ اس کے سامنے بیٹھا تھا، لیکن اس کی نظریں جیسے اینا کی روح کے اندر تک جھانک رہی تھی۔ اینا نے اپنے دوپٹے کو ٹھیک کرتے ہوئے نظریں جھکا لی۔ زارون کی مستقل نظریں اسے بے چین کر رہی تھی۔ زارون آہستہ سے اس کے قریب آیا اور سرگوشی کے انداز میں بولا، تم جانتی ہو اینا، تمہاری آنکھوں میں ایک دنیا آباد ہے جسے میں ہر بار دیکھنا چاہتا ہوں۔ زارون نے اس کی ٹھوڑی کو شہادت کی انگلی سے اوپر کیا اور پورے حق سے اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ اینا نے غصے سے اس کے ہاتھ کو جھٹکا دیا اور زارون مسکرایا اور اس کے ہاتھوں کو آہستہ سے تھام لیا۔ اس کی انگلیوں پر مہندی کے پیچیدہ نقش و نگار جسے زارون کو اور بھی اپنی طرف کھینچ رہے تھے۔ یہ ہاتھ اتنے نازک ہیں جیسے کسی معصوم خواب کی تصویر ہو۔ کہ تمہیں معلوم ہے ان ہاتھوں کو تھامنا میرے لیے کتنا خاص ہے؟ وہ جو اس کے پاس اپنی جیت کو سیلیبریٹ کرنے آیا تھا، خود اس کی محبت میں پور پور ڈوبا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اینا نے اپنا ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی۔ زارون نے نرمی سے اسے روکتے ہوئے کہا، میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا اینا، بس تمہیں محسوس کرنا چاہتا ہوں، جاننا چاہتا ہوں کہ تم میری ہو۔ زارون کا ہاتھ آہستہ سے اینا کے چہرے کی طرف بڑھا اور اس کی پیشانی پر گری ہوئی ایک ضدی لٹ کو پیچھے کرنے لگا۔ یہ بال تمہارے چہرے کو چھپاتے ہیں، لیکن میں ہر بار انہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ لٹ کو اپنی انگلیوں میں لپیٹ کر پیچھے کرتے ہوئے ہلکا سا مسکرایا۔ اینا کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی، مگر وہ خود کو پرسکون ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ زارون نے اس کی طرف جھکتے ہوئے دھیرے سے کہا، میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے ناراض ہو، لیکن میری محبت تمہاری ناراضی سے زیادہ مضبوط ہے۔ میں تمہیں اپنی محبت کا یقین دلا کر رہوں گا۔ اینا نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، لیکن پھر فوراً نظریں جھکا لی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور وہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ زارون کو خود سے کیسے دور رکھے۔ زارون کے دل میں ایک عجیب سی بے قراری تھی۔ اینا کی خاموشی، اس کا اپنے دوپٹے کے پیچھے چھپنا
اور اپنے ارد گرد دیواریں کھڑی کر لینا زارون کو مزید بے بس کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے زبردستی اینا کو اپنی زندگی میں شامل کیا ہے، لیکن اس کے دل میں اینا کے لیے جو جذبات تھے وہ بے حد خالص اور شدت سے بھرپور تھے۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا اضطراب تھا جو وہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اینا، اس نے دھیرے سے پکارا۔ اس کی آواز مدھم مگر گہری تھی، جیسے کسی کے دل کی گہرائیوں سے نکلی ہو۔ اینا نے پلکیں اٹھائیں لیکن فوراً نظریں جھکا لیں، جیسے وہ زارون سے بچنا چاہتی ہو۔ اس کی انگلیاں دھیرے سے اینا کے چہرے کے قریب پہنچی مگر وہ رک گیا، جیسے اسے اجازت کا انتظار ہو۔ میں تم سے کچھ زبردستی نہیں کرنا چاہتا اینا، لیکن تمہیں سمجھنا ہوگا کہ میں تمہارے قریب آئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ اب بھی خاموش تھی اور اس کے لمس سے نفرت محسوس کر رہی تھی۔ حارث کے مل جانے تک وہ زارون کو کسی بھی بات سے انکار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اینا کی خاموشی نے اسے مزید بے قرار کر دیا۔ اس نے آہستہ سے اس کے دوپٹے کا کونا تھاما۔ یہ دوپٹہ تمہیں مجھ سے چھپا نہیں سکتا ہے نا، میں تمہیں تمہارے دل کے دروازے کھولنے پر مجبور کر کے رہوں گا۔ وہ اس کی قربت میں دیوانہ ہو رہا تھا، جبکہ اینا کو اس کے وجود سے اٹھتی مہک تک سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ زارون نے ایک بار پھر اس کے ہاتھ کو تھامنے کی کوشش کی، اور اس بار اینا نے اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کھینچا۔ وہ نرمی سے اس کی انگلیوں پر اپنی انگلیاں پھیرنے لگا۔ یہ لمس، یہ احساس، اینا، کیا تمہیں نہیں لگتا کہ یہ سب قدرتی ہے؟ میں تمہیں اپنے دل کے قریب محسوس کرتا ہوں، اور تم سے دوری میرے لیے ناممکن ہے۔ زارون آہستہ سے اس کے اوپر جھکا اور اینا کی پیشانی پر جھکی ہوئی ایک ضدی لٹ کو اپنی انگلیوں میں لپیٹ لیا۔ یہ ضد، یہ خاموشی، سب کچھ مجھے تمہارے اور قریب لے آتا ہے اینا۔ اینا، اگر تم مجھے قبول کر لو تو یہ رشتہ ہم دونوں کی زندگی کا سب سے خوبصورت تعلق بن سکتا ہے۔ وہ مخمور لہجے میں بولتا جا رہا تھا اور اینا بس سنتی جا رہی تھی۔ اس کی نظریں اینا کی آنکھوں میں گڑی ہوئی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے ناراض ہو، اور شاید تمہیں لگتا ہو کہ میری محبت ایک ضد ہے، لیکن اینا، یہ ضد نہیں ہے، یہ میری زندگی کی سب سے بڑی سچائی ہے۔ میں مانتا ہوں میرا طریقہ غلط ہے، لیکن اس کے اوپر جھکا اسے پورے دل سے اپنے قریب آنے کے لیے رضامند کر رہا تھا، لیکن اینا نے نفرت سے منہ موڑ لیا۔ زارون کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اینا کے قریب رہے، اس کے دل کو اپنے الفاظ سے نرم کرے، لیکن وہ خود کو قابو میں رکھے ہوئے تھا۔ اس کی محبت میں شدت ضرور تھی، لیکن وہ اس شدت کو اینا کی مرضی سے ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ وہ جو ہر چیز کو چھین لینے کا عادی تھا، آج سامنے بیٹھی اینا کو حاصل کرنے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ میں تمہارا دل جیتنے کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گا اینا۔ مجھے بھی کچھ دیر پہلے تک ایسا ہی لگ رہا تھا کہ میں تمہیں جیت چکا ہوں، لیکن یہ رشتہ صرف زبردستی نہیں ہے، بلکہ میری محبت کی سب سے بڑی جیت ہوگی۔ اس کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اینا کے دل کے قفل کو اپنی محبت کی چابی سے کھولے گا، زبردستی کی چابی سے نہیں۔ زارون اچانک سے اٹھا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی وہ بیڈ کی پشت سے سر ٹکا کر بیٹھ گئی اور زارون کی باتوں کے بارے میں سوچنے لگی، اور پھر اس کے دل میں زین کی یاد شور مچانے لگی۔ زین کو یاد کرتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ یا اللہ، یہ کیسا امتحان ہے! میں نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، پھر میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ تڑپ کر سوال کر رہی تھی، لیکن اسے کہیں سے جواب نہیں مل رہا تھا۔ اب تک وہ حارث سے نہیں مل پائی تھی۔ زین سے بے وفائی اس نے اپنے بھائی کی جان بچانے کے لیے ہی تو کی تھی۔ نکاح کے دوسرے دن اینا کے لیے ہر لمحہ کسی قید کا منظر پیش کر رہا تھا۔ وہ محل کی بڑی دیواروں کے پیچھے اپنی آزادی کھو چکی تھی۔ زارون کے غرور اور انا نے اس کی زندگی کا ہر پہلو چھین لیا تھا۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، جہاں سے خوبصورت باغ نظر آ رہا تھا، لیکن اس وقت وہ باغ بھی اسے زہر آلود لگ رہا تھا، جیسے وہ قدرت کا حصہ نہ ہو بلکہ ایک مصنوعی دنیا ہو جس میں محبت اور سکون کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ زارون کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ کیسی ہو میری دلہن؟ زارون نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ وہ ایسا ہی تھا، پل پل بدلنے والا، لیکن اینا کو اس بات کا اطمینان ہو گیا تھا
کہ وہ اجازت کے بغیر اس کے وجود پر تسلط قائم نہیں کرے گا۔ میں قید میں ہوں زارون، دلہن وہ ہوتی ہے جو محبت سے دل میں بسائی جائے، زبردستی سے نہیں۔ اینا نے اس کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا۔ زارون کے چہرے پر ہلکی سی جھنجھلاہٹ آئی، لیکن اس نے اسے چھپانے کی کوشش کی۔ یہ قید تمہارے اپنے فیصلے کا نتیجہ ہے اینا۔ تم نے میرے دل کو ٹھکرایا، اور ایک بار نہیں، بار بار۔ یہ سزا اسی کا نتیجہ ہے۔ اگر کل رات بھی تم میری محبت کو قبول کر لیتی تو آج ایک بدلا ہوا زارون تمہارے سامنے کھڑا ہوتا۔ میں تو آج بھی تمہارے قریب آنے کے لیے تمہاری اجازت کا طلبگار ہوں۔ زارون یکٹک محبت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ دلوں کو زبردستی جیتا نہیں جا سکتا زارون۔ تمہیں یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگے گی کہ محبت اور نفرت کے بیچ کی دیوار کبھی نہیں گر سکتی۔ جس رشتے کی شروعات ہی زبردستی سے ہوئی تھی، اس کے لیے اجازت مانگنا صرف ایک ڈھکوسلا ہے۔ اینا نے غصے سے کہا، اور پھر اچانک اینا کو حارث کا خیال آیا۔ یہی وقت تھا وہ زارون سے اس کے بارے میں پوچھ سکتی تھی۔ مجھے میرے بھائی سے ملنے دو۔ تم نے وعدہ کیا تھا حارث آزاد ہوگا، لیکن وہ کہاں ہے؟ وہ بے چینی سے اس کی طرف بڑھی۔ حارث آزاد ہے، لیکن تمہارے گھر والوں کو تم سے ملنے کی اجازت نہیں، اور تم اس محل سے باہر نہیں جا سکتے۔ زارون نے سنجیدگی سے کہا۔ تم ایک بزدل انسان ہو زارون، تمہیں اپنی انا کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اینا نے اپنے آنسو صاف کیے اور کمرے سے باہر چلی گئی، اور زارون کا دل اس کی گلابی آنچل میں اٹک کر رہ گیا۔ اسے تھامے بیٹھ کے کنارے پر بیٹھا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اینا کو کیسے راضی کرے، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ زارون حیدر یکسر بدل چکا تھا۔ محبت ہمیشہ ایسی جگہ لا کر چھوڑتی ہے جہاں مانگنے سے پانی بھی نہیں ملتا۔ اینا اور زارون کے درمیان خاموشی کی دیوار مزید بلند ہو چکی تھی۔ نکاح کے بعد کے چند دنوں میں اینا نے زارون سے بات کرنے کی ہر ممکن کوشش کو رد کر دیا تھا۔ وہ ہمیشہ نظریں چرا لیتی ہیں، کسی بہانے کمرے سے ہی نکل جاتی۔ زارون یہ سب برداشت کر رہا تھا، لیکن اندر سے اس کا صبر ٹوٹ رہا تھا۔ دونوں ایک ہی کمرے میں رہتے تھے، مگر دلوں میں فاصلے بڑھتے جا رہے تھے۔ رات کا وقت تھا، کمرہ مدھم روشنی میں ڈوبا ہوا تھا۔ زارون اپنی جگہ پر بیٹھا اینا کو دیکھ رہا تھا، جو کمرے کے ایک کونے میں کتاب پڑھنے کا بہانہ کر رہی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ کتاب میں دلچسپی نہیں لے رہی، بلکہ صرف اس سے دور رہنا چاہتی ہے۔ اینا، یہ کب تک چلے گا؟ زارون کی آواز کمرے کی خاموشی میں گونجی۔ وہ بہت تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ جب تک آپ میری مرضی سے نکل نہیں جاتے۔ اینا نے سر اٹھائے بغیر جواب دیا۔ نکل جاؤں؟ نکاح کر کے تمہیں اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہے اینا۔ یہ رشتہ کوئی کھیل نہیں ہے۔ زارون کے چہرے پر ایک تلخ سی مسکراہٹ تھی۔ وہ خود کو بہت بے بس محسوس کر رہا تھا۔ اینا نے کتاب بند کی اور پہلی بار اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور تکلیف کا ملا جلا تاثر تھا۔ رشتہ؟ آپ اسے رشتہ کہتے ہیں؟ زبردستی کسی کی زندگی پر قبضہ کر کے اسے ہر خواب ہر خوشی سے محروم کر دینے کو آپ رشتہ سمجھتے ہیں؟ اینا اس کے لفظوں کا تمسخر اڑا رہی تھی۔ میں نے زبردستی کی، یہ سچ ہے، لیکن جو کچھ بھی کیا وہ محبت تھی، اور اب تمہاری یہ نفرت، یہ بے رخی میری محبت کو اور بھڑکا رہی ہے۔ زارون نے بے بسی سے کہا۔ اب آپ محبت کی بات کر رہے ہیں؟ محبت کسی کو قید کرنے کا نام نہیں ہے زارون۔ محبت تو آزادی دیتی ہے، خوشی دیتی ہے، اور آپ نے میری زندگی کو ایک پنجرے میں بدل دیا ہے۔ اب وقت ہے آپ کی نام نہاد محبت بھی اس پنجرے میں قید رہ کر دم توڑ جائے۔ اینا کے لہجے میں اس کے لیے نفرت تھی، اور بے انتہا نفرت تھی۔ آپ کے لیے یہ ایک کھیل ہو سکتا ہے، لیکن میرے لیے یہ بربادی ہے۔ اسے خاموش دیکھ کر اینا نے طنز کیا اور ایک تیر اس کی طرف اچھالا۔ زارون نے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ بربادی تو تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ میرے ساتھ رہنا تمہارے لیے سزا ہے؟ زارون ضبط کی انتہاؤں پر کھڑا تھا۔ ہاں، یہ ایک سزا ہے، اینا نے ترکی بترکی جواب دیا۔ زارون کا دل ایک لمحے کے لیے دہل گیا، لیکن وہ اپنی تلخی کو قابو میں رکھتے ہوئے پلٹ گیا۔ ٹھیک ہے اینا، اگر تمہیں یہ سزا لگتا ہے تو برداشت کرو۔ میں بھی دیکھتا ہوں کہ کب تک یہ نفرت تمہیں میری محبت سے دور رکھ سکتی ہے۔ اس رات کے بعد دونوں کے درمیان خاموشی اور زیادہ گہری ہو گئی۔ زارون نے اینا کے قریب آنے کی کوششیں بند کر دی، لیکن اس کی آنکھوں میں اینا کے لیے بے پناہ جذبات اب بھی جھلکتے تھے۔
دوسری طرف اینا نے خود کو اپنے خیالات اور تلخیوں میں مصروف کر لیا۔ وہ زارون کو معاف کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ کمرے میں اب بھی 2 لوگ ہوتے تھے لیکن دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوتی تھی۔ وہ دن بھر اپنی اپنی دنیا میں گم رہتے لیکن جب نظریں ملتی تھیں تو ان میں تلخی اور بے بسی چھلکتی تھی۔ زارون کے دل میں محبت کی شدت کم نہیں ہوئی تھی لیکن اینا کی نفرت نے اسے خاموش کر دیا تھا۔ یہ رشتہ ایک سرد جنگ بن چکا تھا۔ محبت اور نفرت کی اس لڑائی میں دونوں ایک دوسرے کو ہرانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن حقیقت میں دونوں خود ہار رہے تھے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا لیکن اینا اور زارون کے درمیان فاصلوں میں کمی کے بجائے اضافہ ہو رہا تھا۔ زارون کی محبت اب ضد کی شکل اختیار کر چکی تھی اور اینا کی نفرت نے اسے مزید مضبوطی سے دیواروں کے پیچھے چھپا دیا تھا۔ وہ دونوں ایک ہی کمرے میں رہتے تھے لیکن یہ ایک کمرہ ان کے درمیان ایک میدان جنگ بن چکا تھا جہاں جذبات، خاموشی اور تلخیاں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ زارون رات کے دوسرے پہر کمرے میں آیا۔ اینا بیڈ پر چادر اوڑھے لیٹی ہوئی تھی لیکن اس کی آنکھیں کھلی تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ زارون آیا ہے لیکن اس نے اپنی جگہ سے حرکت نہیں کی۔ زارون نے اپنی نظریں اس پر جمائیں اور آہستہ سے بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ اینا کب تک مجھ سے بھاگتی رہو گی؟ زارون کی آواز مدھم مگر تلخ تھی۔ جب تک آپ میری زندگی سے دور نہیں ہو جاتے، اینا نے چادر کے نیچے سے سرد لہجے میں جواب دیا۔ اس کی بات سن کر زارون خاموش ہو گیا۔ جب بھی وہ کمرے میں ہوتے ان کی خاموش نظروں کی جنگ جاری رہتی۔ زارون رات دیر سے آتا اور اینا کو خاموش دیکھ کر اس کے دل میں ایک خلش جاگتی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ اینا اس سے بات کرے، اس کی باتوں کو سنے، لیکن اینا کے دل کی نفرت اسے ہر بار پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیتی۔ اینا دن بھر خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کرتی لیکن ہر بار زارون کا خیال اس کے ذہن میں آتا۔ وہ سوچتی کہ کیا زارون واقعی محبت کرتا ہے یا یہ سب اس کی ضد ہے، اور ہر بار اسے ایک ہی جواب ملتا کہ یہ صرف ایک ضد ہے، اور اس کی نفرت مزید گہری ہو جاتی۔ زارون کا حال کنویں کے قریب رہ کر بھی پیاسا رہ جانے والا تھا۔ وہ اینا کی قربت پانے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ ایک رات زارون نے اینا سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ اینا، کیا یہ سب یوں ہی چلتا رہے گا؟ کیا تم اپنی پوری زندگی مجھے سزا دینے میں گزارنا چاہتی ہو؟ زارون ایک بار پھر اپنا مقدمہ اس کے سامنے لے کر بیٹھا تھا۔ یہ سزا نہیں ہے زارون، یہ میری بقا کی جنگ ہے۔ میں خود کو بچانے کی کوشش کر رہی ہوں آپ کی محبت کے نام پر کیے گئے ظلم سے۔ اینا بہت پرسکون نظر آ رہی تھی۔ وہ یہاں رہ کر زارون کو بہت اچھی طرح سے جاننے لگی تھی۔ اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ میری محبت ایک ظلم ہے تو تم غلط ہو اینا۔ میں تمہارے دل میں جگہ بنانے کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں، لیکن میں تمہیں نفرت کے اندھیرے میں تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ زارون کا صبر ختم ہو چکا تھا۔ اب وہ یہ چوہے بلی کا کھیل ختم کر دینا چاہتا تھا۔ آپ کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں زارون، بس دور رہیں، کیونکہ میں اپنی زندگی میں آپ کی جگہ کبھی قبول نہیں کروں گی۔ اینا نے اس کی محبت پر ایک اور ضرب لگائی۔ زارون نے اس کی بات سنی اور خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ جنگ آسان نہیں ہوگی لیکن اس نے عہد کر لیا تھا کہ وہ اینا کے دل میں اپنی محبت کی جگہ بنائے گا، چاہے اس کے لیے اسے اپنی تمام زندگی کیوں نہ لگانی پڑے۔ اینا کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی۔ اس کی زندگی ایک ایسے دوراہے پر کھڑی تھی جہاں ایک طرف زارون کی محبت تھی جو زبردستی سے شروع ہوئی تھی لیکن اب اس کی سچائی کا اظہار کر رہی تھی، اور دوسری طرف زین کی یادیں تھیں جو اس کے دل کے قریب تھیں لیکن جن کا رشتہ وقت کے ساتھ دھندلا پڑ چکا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی اور اینا چونک گئی۔ اس نے جلدی سے چادر اوڑھی اور دروازہ کھولا۔ سامنے زین کھڑا تھا جسے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں حیرت اور خوشی کا ملا جلا تاثر آیا۔ زین، تم یہاں؟ اینا کی آواز میں بے یقینی تھی۔ زین اندر آیا اور اپنی نظریں اینا پر گاڑ دی۔ اس کے چہرے پر عجیب سا غصہ اور مایوسی تھی۔ ہاں، میں یہاں ہوں، لیکن شاید میں یہاں نہیں آنا چاہتا تھا۔ اینا، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ اینا نے زین کی سنجیدگی کو محسوس کیا اور آہستہ سے بولی، بیٹھو، میں پانی لاتی ہوں۔ زین نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ نہیں، کوئی پانی نہیں، مجھے یہاں زیادہ دیر رکنا نہیں ہے، صرف کچھ باتیں کرنی ہے اور پھر میں جا رہا ہوں۔ اس نے عجلت میں کہا تو اینا حیران نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ زین کا انداز اور لہجہ دونوں ہی بدلے ہوئے تھے۔ اینا، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم نے میرے ساتھ یہ کیا۔ تم نے میرا اعتماد توڑا، میرا انتظار کیے بغیر ہی شادی کر لی۔ زین نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ زین، تم کیا کہہ رہے ہو؟
میں نے تمہارا اعتماد نہیں توڑا، یہ سب کچھ تو… الفاظ اس کے حلق میں ہی اٹک کر رہ گئے اور وہ بھیگی ہوئی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کیوں شادی کر لی پھر؟ تم تو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتی تھی اور اب تم کسی اور کی بیوی ہو۔ تم نے زارون سے شادی کیوں کی؟ کیا یہ دولت کی چمک تھی جس نے تمہیں اندھا کر دیا، یا پھر وہ طاقت جس کے سامنے تمہاری محبت ہار گئی؟ زین نے تلخی سے کہا۔ زین، تم جانتے ہو کہ یہ سب میری مرضی سے نہیں ہوا، یہ شادی زبردستی کی گئی تھی۔ اینا کا چہرہ اتنا سفید تھا جیسے اس کے جسم سے خون کا آخری قطرہ تک نچوڑ لیا گیا ہو۔ زبردستی؟ واقعی؟ اور اب تم اس محل میں بیٹھی ہو، آرام دہ زندگی گزار رہی ہو اور مجھے زبردستی کی کہانی سنا رہی ہو؟ اگر تم مجھ سے محبت کرتی تھی تو تم نے یہ رشتہ قبول کیوں کیا؟ زین نے غصے سے کہا۔ اینا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ زین، تم میری بات سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے؟ مجھے کسی اور کے فیصلوں کے تحت یہ سب کرنا پڑا، حارث کے لیے یہ کڑوا گھونٹ بھرنا پڑا۔ وہ رو رہی تھی لیکن زین کو اس کی بات سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اینا، محبت میں ایسے فیصلے نہیں ہوتے۔ تم نے اپنے لیے آسان راستہ چن لیا، تمہاری محبت جھوٹی تھی اور تم خود غرض ہو۔ زین نے اسے طنزیہ لہجے میں کہا۔ مجھے تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا ہے نا، تم نے میرا دل توڑ دیا، تم میرے لیے ہمیشہ دھوکے باز اور لالچی ہی رہو گی۔ یہ کہہ کر زین کے قدم دروازے کے باہر کی طرف بڑھ گئے اور وہ جا چکا تھا۔ اینا وہیں کھڑی رہ گئی جیسے زمین اس کے قدموں سے ہی نکل گئی ہو۔ وہ حیرت اور صدمے کی کیفیت میں تھی۔ زین کی باتوں نے اس کے دل کو چیر کر رکھ دیا تھا۔ اینا اپنے کمرے میں واپس آئی اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ زین کی باتیں بار بار اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ لالچی، دھوکے باز، یہ الفاظ اس کے دل میں تیر کی طرح چبھ رہے تھے۔ لیکن پھر اس نے زارون کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ زارون جس نے اسے زبردستی نکاح کیا تھا، لیکن وہ کبھی اس پر الزام نہیں لگا سکتا تھا۔ زارون کی محبت میں شدت ضرور تھی لیکن اس کی باتوں میں کبھی ایسا طنز نہیں تھا۔ وہ کبھی بھی اسے لالچی یا دھوکے باز نہیں کہہ سکتا تھا۔ اینا نے زارون کی محبت کے ان لمحات کو یاد کیا جب وہ اس کی نفرت کے باوجود اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا رہا۔ زارون کی ہر بات میں محبت کا اظہار تھا لیکن اس نے کبھی اسے مجبور نہیں کیا اس کے جذبات کو قبول کرے۔ اینا کے دل میں ایک روشنی کی کرن جاگی۔ اس نے سوچا زارون کی محبت شاید وہ سچائی تھی جو وہ نظر انداز کرتی آئی تھی۔ زین کی تلخ باتوں اور اس کے رویے نے اسے یہ احساس دلایا کہ زارون کی محبت میں کوئی دکھاوا یا لالچ نہیں تھا، وہ اس کے لیے ہر حد تک گیا تھا اور یہ محبت کی سچائی تھی۔ اینا نے فیصلہ کر لیا، وہ زارون کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گی۔ زارون کی محبت نے اسے جیت لیا تھا۔ رات خاموش تھی لیکن اینا کے دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ زین کے ساتھ ملاقات نے اس کے دل کو زخمی کر دیا تھا، لیکن اسی زخم میں اسے ایک حقیقت کا احساس دلایا تھا۔ زارون کی محبت کے اظہار، اس کی شدت اور اس کی قربانیوں نے اینا کو ایک نئے زاویے سے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ زارون آج اسٹڈی روم میں تھا، وہ کھڑکی کے پاس کھڑا نیلے آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اینا اس کے ساتھ رہنے پر مجبور ہے، لیکن وہ بھی اسے اپنے ساتھ رکھنے پر مجبور تھا۔ وہ ایک ایسی محبت کر رہا تھا جو بغیر کسی شرط کے تھی۔ اس کے دل میں ایک ہی خواہش تھی کہ اینا اسے قبول کر لے۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ زارون نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ اندر آ سکتی ہوں؟ اینا کی مدھم سی آواز سنائی دی۔ اینا، اس وقت کوئی بات ہے کیا؟ زارون نے پریشانی سے پوچھا۔ کیا مجھے اندر آنے کی اجازت نہیں ہے؟ اینا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ زارون کی آنکھوں میں حیرت تھی لیکن وہ خاموش رہا اور ایک طرف ہٹ گیا۔ اینا کمرے میں داخل ہوئی اور زارون کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہی جیسے اپنے خیالات کو الفاظ میں ڈھالنے کی کوشش کر رہی ہو، اور پھر اس نے آہستہ سے کہا، زارون، میں نے ہمیشہ تمہیں غلط سمجھا۔ میں نے تمہاری محبت کو تمہاری ضد اور ظلم کا نام دیا، لیکن شاید میں غلط تھی۔ زارون نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اینا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میں نے تمہاری محبت کو نظر انداز کیا، لیکن تم نے اپنی محبت کو کبھی ہارنے نہیں دیا۔ تمہاری محبت نے مجھے یہ احساس دلایا ہے کہ سچی محبت صرف دینا جانتی ہے، چاہے وہ بدلے میں کچھ نہ لے۔ اینا اس کا ہاتھ تھام کر کھڑی تھی۔ اینا، کیا تم واقعی یہ کہہ رہی ہو؟ زارون اب بھی بے یقین تھا۔ اینا نے ہلکے سے مسکرا کر کہا، ہاں زارون،
میں اب یہ رشتہ دل سے قبول کرتی ہوں۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گی، نہ صرف ایک بیوی کی حیثیت سے بلکہ ایک شریک حیات کی طرح۔ اینا اس کی آنکھوں میں جھانک کر اعتراف کر رہی تھی۔ اینا، تم نہیں جانتی کہ یہ لمحہ میرے لیے کتنا اہم ہے۔ میں نے ہمیشہ خواب دیکھا تھا کہ تم مجھے دل سے قبول کرو۔ زارون کی آنکھیں جگنوں کی مانند چمک رہی تھیں۔ میں نے بہت دیر کر دی زارون، لیکن اب میں وعدہ کرتی ہوں کہ تمہیں کبھی مایوس نہیں کروں گی، اینا نے نظریں جھکا کر کہا۔ زارون نے محبت سے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور آہستہ سے اس کے ماتھے کو چوما۔ اینا، تم میری دنیا ہو، تمہارے بغیر میری زندگی ادھوری ہے۔ اینا نے پہلی بار زارون کی محبت کو دل سے محسوس کیا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ کسی بھٹکے ہوئے مسافر کی طرح اپنی منزل پر پہنچ چکی ہو۔ میں بھی وعدہ کرتا ہوں اینا کہ اب تمہیں کبھی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ ہم اس رشتے کو محبت اور اعتماد سے آگے بڑھائیں گے۔ زارون اسے سینے سے لگا کر محبت کو خراج پیش کر رہا تھا۔ اینا نے دھیرے سے سر ہلایا اور مسکرا دی۔ ان دونوں کے درمیان اب کوئی فاصلہ نہیں رہا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ان کی محبت نے تمام نفرتوں اور غلط فہمیوں کو ختم کر دیا۔ رات کے آخری پہر میں چاند کی روشنی ان کے چہروں پر پڑ رہی تھی، اور یہ روشنی ان کے نئے آغاز کی گواہ بن رہی تھی۔ محبت نے اپنی جیت کا اعلان کر دیا تھا، اور ان دونوں کے دلوں میں ایک نئی زندگی کی امید جاگ اٹھی تھی۔